یوں تو رجب مختلف جہت سے یہ ماہ مقدس باعث رحمت ہے، باعث عظمت ہے۔ مختلف عظیم نفوس قدسیہ کی اس یوم میں، اس ماہ مقدس میں کہیں ولادت ہے تو کہیں وصال ہے، اور رجب المرجب کی فی نفس ہی اپنی حیثیت الگ ہے۔ تو آج میں رجب المرجب کے اس مقدس مہینے کو، جسے اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ اور شعبان میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ۔ رجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ۔ رجب کی نسبت رب کی طرف کر دی گئی، یہ رب کا مہینہ۔ اور شعبان المعظم کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف فرمائی، اور رمضان المبارک کی نسبت میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف فرما دی۔ کتنا فضل ہے مولا کا، کتنا کرم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے رجب کو، شعبان کو اپنا مہینہ کہا اور رجب کو اللہ کا مہینہ کہا۔ پتہ چلا کہ رجب میں جو بھی کام ہوں گے وہ اللہ کے کام ہوں گے۔ یوں تو ہر مہینے اللہ کے ہیں، ہر کام اللہ ہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنا ہے، لیکن اس ماہ کو حرمت حاصل ہے، یہ مہینہ محترم ہے، باعظمت ہے، قابل احترام ہے، باعث عظمت و برکت ہے، فضیلت کا حامل مہینہ ہے، اور اس حیثیت سے فضیلت کا حامل ہے کہ اس مہینے کو ان 4 مہینوں میں، 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ، یہ ایک دن یہ ہے رجب، ایک مہینہ رجب کا آتا ہے۔ ذی-قعدہ، ذی-الحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، تسلسل کے ساتھ ہیں، جو حرمت والے ہیں۔ اور رجب المرجب کا مہینہ یہ بھی حرمت والا مہینہ۔ یہ 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں۔ اس مہینے میں، ان مہینوں میں کفار و مشرکین بھی قدیم زمانے میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے ان کے احترام کے پیش نظر، یعنی کافر اور مشرک بھی، کفار و مشرکین کے نزدیک بھی یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ تھا، اس کا احترام کیا کرتے تھے وہ لوگ، اور جب جنگ کرنے کی باری آتی تو اس مہینے میں رک جایا کرتے۔ رجب کے مہینے میں روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی دعا رجب کی رد نہیں ہوتی، رجب کے مہینے کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بخشش کا سامان، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کا سامان پیدا فرماتا ہے۔ جو رجب المرجب کے مقدس مہینے میں نیکی کرتا ہے تو مولا تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 2 گنا عطا فرما دیتا ہے، ڈبل عطا فرماتا۔ اب ایک نیکی کریں گے اللہ 2 گنا ثواب عطا فرمائے گا، ڈبل نیکیوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں مولا تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ رجب کے معنی ہی ہیں تعظیم کے، احترام کے۔ جس کے دل میں رجب کا احترام ہو گیا، محترم ہو گیا، وہ شخص محترم ہو جاتا ہے۔ جو رجب المرجب کے اللہ کے اس مہینے کا احترام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
اپنے اس مہینے کے صدقے میں اس بندے کو بھی قابل احترام بنا دیتا، قابل احترام بنا دیتا ہے، محترم بنا دیتا ہے، باعث عظمت و رفعت بنا دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے اس مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھی حکم ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر وہ کشتی میں جائیں۔ آپ کو معلوم ہے نا طوفان نوح، کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اللہ کا عذاب آیا تھا، تو پورے دنیا، پورے جہاں میں وہ پانی پورا لبریز بھر گیا، کفار و مشرکین سے پوری دنیا کو کفر و شرک سے پاک فرما دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ کشتی میں اپنے لوگوں کو، اپنی امتیوں کو لے کر سوار ہو جائیں۔ تو جن لوگوں نے ان کے حکم کو مانا اور کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو محفوظ فرمایا تھا وہ مہینہ، اور کفار و مشرکین کو سے اس زمین کو پاکیزہ بنا دیا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے وہ مہینہ بھی رجب المرجب ہی کا تھا، رجب کا مہینہ تھا، جس میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا تھا، اور نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہو کر اپنے امتیوں کے ساتھ کشتی ہی میں روزہ رکھا تھا۔ یہ مہینہ روزہ رکھنے کا بھی ہے۔ جو بندہ ایک روزہ ماہ رجب میں رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 900 سال، ایک روایت میں 900 سال کا ان کے نام اعمال میں ثواب درج فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو ایک روزہ رکھتا ہے رجب کا، ایک نام جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام رجب بھی ہے۔ جنت میں بہت ساری نہریں ہیں، اس میں ان تمام نہروں میں ایک نہر رجب ہے، جو رجب المرجب کے اس ماہ مقدس میں ایک روزہ رکھتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے صدقے میں وہ رجب کے جنت کے اس نہر جس کا نام رجب ہے، اللہ اس نہر سے اس بندے کو سیراب فرما دے گا، اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ یقین جانے رجب کا ایک معنی تیز بہاؤ کے بھی ہیں، رجب کا ایک معنی تیز بہاؤ کے بھی ہیں، یعنی جب یہ رجب المرجب کا یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت تیز تر ہو جاتی ہے۔ ایک رحمت، یہ ایک تیزی، اس میں یہ کہ ایک ہلکا سا چلن ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ رحمت میں تیزی آ جانا، بہاؤ میں تیزی آنا۔ تو رجب کے معنی تیز بہاؤ کے ہیں۔ جب یہ مہینہ رجب آتا ہے اور اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہوتے ہیں، تو مولا تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو تیز تر فرما دیتا ہے، اور اس بندے مومن کو جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے اس ماہ مقدس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تیز تر رحمتیں انہیں عطا فرما کر انہیں پاکیزہ بنا دیتا ہے، انہیں صاف فرما دیتا ہے، اپنی تیز تر رحمت سے انہیں ان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، انہیں پاکیزہ تر بنا دیتا۔ برادران ملت اسلامیہ، رجب کے ایک معنی مطہر ہونے کے بھی، پاکیزگی کے ہیں۔ رجب کا ایک معنی مطہر ہونے کے ہیں، جو ماہ رجب کے اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت کا کہ اس مہینے کا احترام کرتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلوب کو پاکیزہ بنا دیتا، وہ شخص پاک ہو جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ کھیتی میں بیج ڈالنے کا، کھیت میں بیج بونے کا مہینہ ہے، کھیتی میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں
یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ تو جو اہل ایمان اس ماہ مقدس میں اپنے اعمال کی کھیتی ہری بھری کر لے گا اور وہ اللہ کی رضا طلب کرے گا اور روزہ رکھ لے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے صدقے میں اس کے نام اعمال کو جو ہے ہرا بھرا فرما دے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اب اس نام اعمال کا، اچھے اعمال کا صلہ مولا تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے بدلے میں عطا فرمائے گا، اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یقیناً جہاں 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب، 2 روزے کا 2000 سال کی عبادت کا ثواب، 3 روزے کا 3000، مولا علی مشکل کشا کی آج یوم پیدائش ہے، وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو رجب میں 3 روزہ رکھے تو 3000 برس کا کہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو 7 روزے رکھے اس ماہ مقدس میں، 7 روزے رجب میں رکھتا ہے تو جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے۔ جو 8 روزے رجب المرجب کے رکھتا ہے تو روایت میں ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے۔ اور جو 10 روزے رجب المرجب میں رکھتا ہے تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا۔ ایک ہے گناہ کو مٹا دینا، ایک ہے گناہ کو مٹا دینا، اور ایک ہے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا۔ آپ نے جو گناہ کیے ہیں، اگر آپ نے اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں 10 روزے رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے گناہ جو آپ کے اندر ہیں اسے نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔